الرحیم سبحان اللہ. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. صدق اللہ العظیم. پیار محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. سارے بھائی جاگ کر محبت کے ساتھ اور بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا اكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يديك رسول الله جاهك به اذا الکریم تجلی باسم منتقم. محمد تاج رسول اللہ قاطبۃ محمد صادق الاقوال والقلم. رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کریم جل شانہ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب سید المرسلین خاتم النبیین امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کے دربار غربار میں ہدیہ درود و سلام بصد ادب و احترام عرض کرنے کے بعد معزز محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درس قرآن و حدیث کے اندر آپ کو مجھے حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب بھائیوں کا بیٹھنا ہمارا سنانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے. آج کے اس مبارک درس قرآن میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک آپ حضرات تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، اس نیت کے ساتھ اور اس ارادے کے ساتھ کہ اس زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ امت کی بھلائی کی خاطر نکلتا ہے. یہ بات سرکار نے خود اپنے فرمان میں بھی بیان کی. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کائنات کی جتنی بھلائیاں ہیں وہ ساری بھلائیوں کا میں تمہیں حکم دے چکا ہوں، اور جو برائیاں ہیں جو تمہارے لیے نقصان دہ ہیں جو شر ہیں فرمایا میں نے ان سے تمہیں منع کر دیا ہے. اب مومن ہونے کے لیے اور ایمان کے بچانے کے لیے کلمہ گو ہونے کے ناطے ہمارا حق بنتا ہے کہ جس چیز کا حکم سرکار دے دیں ہمیں اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اور جس چیز سے سرکار روک دیں چاہے جو بھی ہو جائے ہمیں وہ کرنا نہیں چاہیے. کیوں؟ ایک بات یہ قول صحابی ہے لیکن ایمان کا ایک بہت بڑا درجہ ہے، آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے کہ انسان یہ سوچے کہ میری ذات کا بھلا اور فائدہ اتنا میں نہیں جانتا جتنا میرا بھلا اور میرا فائدہ اللہ کے رسول جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ عقیدہ اور ایمان بنا لیجئے کہ اپنا فائدہ میں خود اتنا نہیں جانتا جتنا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا بھلا اور فائدہ جانتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری سوچ چھوٹی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فہم بہت بڑا ہے. سرکار جو کچھ بھی فرمائیں گے وہ امت کی بھلائی کے لیے فرمائیں گے. یہ سننے کے بعد اب یہ سنو کہ جو حدیث میں نے آپ کو سنانی ہے وہ ہے ایک پیر کا اپنے مرید کو بیعت کرتے وقت یا بیعت کرنے کے بعد نصیحتیں کرنا. اور پیروں میں سے سب سے بڑے پیر ہیں دو عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم.
اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی جن کا نام ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، کیا نام ہے؟ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، اس مرید اپنے اس شاگرد کو، اپنے اس امتی کو اپنے بیعت کیا، اور بیعت کے ساتھ کچھ نصیحتیں کی اور کچھ نصیحتیں بعد میں کی۔ یقیناً جو سچا مرید ہوتا ہے اور سچا مرید ہوتا ہے وہ اپنے شیخ کے بتائے ہوئے وظائف کو، بتائے ہوئے طریقہ کار کو لازمی طور پر پورا کرتا ہے۔ اسے پتہ ہوتا ہے کہ اس بیعت کرنے کا فائدہ مجھے تب ہی ہوگا کہ جب اس شیخ کے بتائے ہوئے طریقے پر میں عمل کروں گا۔ اب جو میں نے حدیث آپ کو سنانی ہے اس میں یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ نصیحتیں کرتے ہیں، اور جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرم کرتے ہوئے سرکار کی وہ نصیحتیں جمع کی، اور آنے والی امت جو حضور علیہ السلام کی تھی ان تک سرکار کا وہ پیغام پہنچایا۔ اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حدیث اہمیت والی کتنی ہے، اور سرکار کے فرامین مبارک کس قدر ضروری اور لازمی ہے کہ جن کے ذریعے سے ہم نے اپنے کردار کو ستھرا کرنا ہے۔ پوری توجہ سے سنیے گا۔ پہلے سنیے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کے دربار شریف تک پہنچے کیسے۔ یہ غفار قبیلہ تھا ان کا۔ صفِ صحابہ میں ان کی یہ شان ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی یہ ہستی بت پرستی سے نالاں تھی، بت پرستی سے دور تھی، اور سرکار کی نبوت سے 3 سال پہلے جناب ابو ذر غفاری اگرچہ پیغام اسلام بھی نہیں پہنچا تھا، اپنی سوچ کے مطابق نا اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اب یہ بھی دیکھو کتنی بڑی بات ہے، ابھی حکم بھی نہیں آیا، ابھی سرکار نے دعوی نبوت بھی نہیں فرمایا، ابھی لوگوں کو تلقین بھی نہیں کی، بس جس انداز کو سمجھتے ہیں نا کہ یہ عبادت ہے تو جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کے اس طرح کا عمل کرتے اللہ کی عبادت کی خاطر۔ نام تھا ان کا جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ۔ کیا نام تھا؟ ابو ذر کنیت ہے، جیسے ہم کسی کے نام کے ساتھ کئی القاب لگا دیتے ہیں، کسی کی کوئی نہ کوئی کنیت لگا دیتے ہیں، تو اسی طرح جندب بن جنادہ نام ہے اور ابو ذر ان کا کیا ہے؟ کنیت شریف ہے۔ اب سنیے کہ حضور کے دربار میں کیسے پہنچے۔ ان کے علاقے میں یہ خبر پہنچی کہ مکہ شریف میں ایک شخص آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ بھی کرتا ہے اور اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اور لوگوں کو ایک خاص دین ہے جس کی تبلیغ کر کے لوگوں کو اس دین کی طرف لے کے جاتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے میں یہ بات پہنچی۔ آپ کو پہلے بھی انتظار تھا کہ کوئی ہستی ایسی آئے جو ہمیں ایک اللہ کی عبادت کا سبق دے۔ آپ مصروف لوگ تھے، کاروباری لوگ تھے، تو آپ نے سرکار کے پاس نا اپنے بھائی کو بھیجا جس کا نام تھا انیس بن جنادہ، آپ کا بھائی تھا، اس کو بھیجا کہ پہلے تم حضور کو مل کے آؤ اور چیک کر کے آؤ کہ وہ بندہ ہے کیسا، پھر میں دیکھوں گا کہ ان کے پاس جانا ضروری بھی ہے کہ نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری کے بھائی انیس وہاں سے چلے، مکہ شریف میں آئے، سرکار کے علاقے میں رہے کچھ وقت اور پھر واپس چلے گئے۔ واپس جا کر حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، بھائی جان وہ کیسے لوگ شخصیت ہے؟ حضرت ابو ذر غفاری کے بھائی نے کہا کہ جس ہستی کے پاس سے میں ہو کے آیا ہوں نا، اس ہستی کی زبان سے سوائے سچ کے کبھی کسی نے کچھ سنا ہی نہیں ہے۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس کی زبان سے جو تعلیم ہے نا، تعلیمات دیتے ہیں، جن چیزوں کا حکم دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنی امت کو، اپنے غلاموں کو بھلائی کا، بہتری کا، اچھائی کا حکم دیتے ہیں۔ یہ بھی انہوں نے بتایا۔ یہ حضور کی شانیں سن کرنا ابو ذر غفاری نے پوچھا، اچھا یہ تو ان کی بات ہے، جو مکہ کے لوگ ہیں وہ ان کو کیا کہتے ہیں؟ تو ابو ذر غفاری کے بھائی نے کہا کچھ لوگ تو ہیں جو معاذ اللہ ان کو جادوگر کہتے ہیں، معاذ اللہ، کچھ ہیں جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کو نجومی کہتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور کچھ لوگ ہیں جو ان کو پاگل کہتے ہیں۔
حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں خود جاتا ہوں، پھر میں پتہ کر کے آتا ہوں کہ وہ بندہ کون ہے، واقعی نبی ہے کہ نہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے وہاں سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی طرف۔ آپ پوری توجہ کیجئے نا، یہ سفر کس کی خاطر ہو رہا ہے؟ کچھ سیکھنے کے لیے ہو رہا ہے۔ ابھی اسلام پوری طرح نہیں پھیلا، لیکن لوگوں کے دل و دماغ کے اندر اس چیز کی اہمیت موجود ہے کہ سفر کر کے بھی کچھ سیکھنا پڑے، وہ لے لینا انسان کے لیے بہتری کا باعث ہوتا۔ چل پڑے سفر کر کے، اور بھائی نے ان کو کہا تھا کہ مکہ والے لوگ ان کے ہیں دشمن، تھوڑا ان سے بچ کے رہنا، یہ نہ ہو کہ تمہیں ان کا بندہ سمجھ کر نہ تمہیں کوئی سزا نہ دے دے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مکہ شریف میں پہنچے، جہاں پہ حرم کعبہ ہے وہاں پہ آ کے بیٹھ گئے۔ کوئی نہ کوئی وہ ہستی یہاں پہ آئے گی یا ان کی کوئی خبر آئے گی، یہ ڈر تھا کہ میں کسی سے پوچھوں اور وہ ہو دشمن تو وہ الٹا میرے گلے نہ پڑ جائے، مجھے بھی تکلیف دے گا۔ اس واسطے حضرت ابو ذر غفاری حرم کعبہ کے اندر جو ہے بیٹھ گئے۔ دن گزر گیا، شام ہو گئی، رات پڑ گئی، کوئی شخص، کوئی خبر، کوئی اس قسم کا معاملہ کچھ نہ ہوا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے چادر بچھائی، مسجد حرام کے صحن میں لیٹنے لگے تو پاس سے ایک شخص گزرا۔ جس شخص نے آ کے کہا، او مسافر، تو کہاں سے آیا اور یہاں پہ کیوں لیٹتا ہے؟ آؤ تجھے میں اپنے گھر اپنا مہمان بنا کے لے چلوں۔ ابو ذر غفاری اٹھ کے ان کے پیچھے پیچھے چل دیے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں دل میں آیا کہ میں اس سے پوچھوں، پھر دل میں آیا کہ یہ ان کا ہو دشمن تو یہ مجھے مارنے نہ لگ جائے، چلو نہیں پوچھتے، آپ پہ ہی پتہ چل جائے گا۔ گئے، رات گزاری، صبح پھر وہاں سے نکل آئے، پھر آ کے حرم کعبہ میں بیٹھے رہے۔ ایک رات گزر گئی، اگلا دن گزرا، رات پڑ گئی، پھر وہی شخص گزرا، وہ ان کو لے کے مہمان بنا کے لے گیا۔ وہ بھی خاموش، یہ بھی خاموش، انہوں نے کچھ بھی نہیں بتایا، انہوں نے بھی کچھ نہ پوچھا، گھر ٹکایا، مہمان بنایا، مہمان نوازی کی، وہ بھی صبح سے۔ پھر ابو ذر غفاری حرم کعبہ میں آ گئے۔ تیسرے رات جب پڑی نا تو وہی شخص دوبارہ گزرا۔ آج جس وقت جانے لگے تو ابو ذر غفاری نے سوچا کہ میں پوچھوں، لیکن پھر ڈر گئے۔ جب ان کے گھر میں پہنچے تو ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں تو نہیں بولا، لیکن مجھے لے جانے والے نے کہا، او مسافر، یہ تو بتا تو کہاں سے آیا، کس مقصد کے لیے آیا، ہو سکتا ہے میں تیری مدد کر سکوں۔ تو 3 دن ہو گئے، 3 راتیں ہو گئی، تو یہیں پہ پڑا ہوا ہے، تیرا کوئی کام ہے جو نہیں ہو رہا، مجھے بتا تو صحیح تو کون ہے۔ جناب ابو ذر غفاری نے ڈر کے کہا کہ پہلے کرو وعدہ کہ مجھے بتاؤ گے بھی سچ، اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے کچھ کہو گے بھی نہیں، تکلیف بھی نہیں پہنچاؤ گے۔ انہوں نے کہا میرا وعدہ۔ ابو ذر غفاری نے کہا میں تو آیا ہوں باہر سے، یہ سن کر کہ یہاں پہ ایک نبی ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور میں ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ خوش قسمتی ابو ذر غفاری کی کہ جس ہستی کے گھر میں 3 راتوں سے مہمان بن رہے تھے، وہ ہستی مولا مرتضیٰ شیر خدا کی رضی اللہ تعالی عنہ۔ آگے سے مولا علی نکل آئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب کہا نا کہ میں تو ان سے ملنے کے لیے آیا ہوں، تو حضرت علی نے فرمایا جن سے تو ملنے کے لیے آیا ہے میں روزانہ انہی کو ملنے جاتا ہوں۔ جنہیں تو ملنے آیا ہے نا، میں روزانہ انہی سے ملنے جاتا ہوں، چلو آج صبح تم میرے ساتھ چلنا، میں تمہیں ان کے دربار میں لے کے جاؤں گا۔ مولا علی کے پیچھے چل پڑے۔ مولا علی نے کہا کہ راستے میں کوئی دشمن یا خطرناک معاملہ ہوا تو میں اشارے سے تمہیں اطلاع کر دوں گا تاکہ تم بھی خاموش رہنا، کیونکہ مکہ میں دشمنی تھی، رسول خدا کے لوگ دشمن تھے۔ اس واسطے مولا علی سمجھا کر ان کو لے گئے۔ آ گیا دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ذر غفاری جو کچھ سوچ کے آئے تھے کہ میں یہ بھی پوچھوں گا، وہ بھی پوچھوں گا، یہ بھی چیک کروں گا، وہ بھی چیک کروں گا، سارا کچھ چیک کر لیا ابو ذر غفاری نے۔ کیسے؟ فقط ایک نگاہ میں جو رخ مصطفیٰ پہ پڑ گئی صلی اللہ علیہ وسلم، فقط ایک نگاہ رخ مصطفیٰ پہ پڑی۔ سرکار کے دربار میں جا کے بیٹھے، سرکار سے ملاقات کی، اور ملاقات کر کے حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ہاتھ آگے کیجئے اور مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو ذر غفاری کو اپنا مرید بنایا۔ اب یہ پیر
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس غلام کو جو نصیحتیں کرتے ہیں وہ میں نے آپ حضرات تک سنانی ہے، وہ صرف سننی نہیں آگے بھی پہنچانی ہے، اور میرا یہ دعویٰ ہے کہ ان نصیحتوں میں سے کسی ایک پر بھی عمل ہو جائے نا تو بندہ کامل انسان ضرور بن جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں آمرانی خلیلی بسبع، بولنے کا ڈھنگ بھی دیکھو تو کتنا پیارا ہے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں مجھے میرے یار نے 7 نصیحتیں فرمائیں، مجھے میرے محبوب نے 7 نصیحتیں فرمائیں۔ سرکار سے رشتے اور بھی تھے کہ نہیں تھے؟ مجھے میرے نبی نے یہ کہا، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے۔ سرکار خود فرماتے ہیں میرا تمہارے ساتھ رشتہ تعلق والد جیسا بھی ہے، میں تم سب کا والد ہوں، یہ بھی فرماتے ہیں۔ لیکن ابو ذر غفاری نے والد بھی نہیں کہا، یہ بھی نہیں کہا مجھے میرے نبی نے کہا، یہ بھی نہیں کہا مجھے میرے رسول نے کہا۔ وجہ یہ ہے کہ جس معاملے میں صحابہ کو دربار مصطفیٰ سے ڈھیر سارا رسپانس ملتا تھا وہ تھی محبت اور پیار، اس واسطے حضرت ابو ذر غفاری نے کہا مجھے میرے محبوب نے 7 نصیحتیں فرمائی، مجھے میرے محبوب نے 7 نصیحتیں فرمائی۔ اب کان کھول کے سننا۔ پہلی نصیحت ابو ذر غفاری کہتے ہیں آمرانی بحب المساکین والدنو منہم، کہ سرکار نے مجھے پہلی نصیحت جو فرمائی وہ یہ تھی کہ ابو ذر غفاری غریبوں سے پیار کرنا ہے اور غریبوں کے پاس بھی بیٹھنا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ پہلی نصیحت کیا ہے؟ غریبوں مسکینوں سے پیار کرنا ہے اور غریبوں مسکینوں کے پاس بیٹھنا ہے۔ قربان جاؤں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تربیت مبارک پر کہ کائنات میں جتنے بھی وڈیرے آتے ہیں ان کی نگاہوں میں غریب کچھ نہیں ہوتے، رب کے محبوب سب بڑوں سے بڑے ہیں، لیکن اس بڑی ہستی کی نگاہ میں کائنات کے اندر جو بیٹھنے کی جگہ تھی سرکار نے فرمایا مسکینوں کے پاس جا کے بیٹھا کرو، اور فرمایا مسکینوں سے پیار کیا کرو۔ ایک ہوتا ہے صدقہ دے دینا، ان کو نذرانہ دے دینا، ان کو روٹی کپڑا دے دینا، یہ ایک الگ نیکی ہے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا مسکین کا غریب کا پیار نہ ہو، اسے آپ صدقہ دیتے رہو، اس کے دل کو اتنی خوشی نہیں ہوگی۔ آپ بغیر محبت کے اسے جا کے روٹی وغیرہ دے کے آؤ، اسے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنا کسی غریب کو کوئی محبت سے بلا لیتا ہے تو اس کا دل خوش ہو جاتا۔ سرکار نے فرمایا غریب سے مسکین سے محبت کرنا اور اس کے قریب بیٹھنا، یہ ایک نصیحت ہو گئی کہ مسکینوں کے قریب بھی بیٹھیں۔ قریب بیٹھنے کے اس واسطے کہا گیا ہے، لوگ ہزاروں روپیہ نذرانہ دے کے غریب کو، غریب سلام دینے کے لیے آئے تو اسے سلام بھی نہ دیں، اب غریب کا دل ٹوٹے گا کہ نہیں ٹوٹے گا؟ رحمت کائنات نے فرمایا صرف مدد نہیں کرنی، محبت کرنی ہے، اور فقط محبت ہی نہیں کرنی، مسکینوں کے پاس بھی رہنا ہے، مسکینوں کے ساتھ پیار اور محبت کا سلوک بھی کرنا ہے۔ آئیے اس کی ایک جھلک میں دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سرکار کے عمل شریف سے عرض کرتا ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ سرکار نے تعلیم فقط یہاں سے نہیں کی کہ زبانی کہا ہو، اللہ کے رسول وہ پیر ہیں جنہوں نے اپنے عمل کے ذریعے اپنے غلاموں کی تربیت فرمائی ہے، خود عمل کر کے دکھایا۔ میں آپ کو کہوں کہ مسکینوں سے پیار کرو، مسکینوں سے پیار کرو، اور خود سفید پوش بن کر کوئی غریب مسکین ملنے بھی آئے تو اسے سلام بھی نہ دوں تو میرے اس کہے کا کیا اثر ہوگا؟ اور جب میں خود عمل کر کے دکھاؤں گا تو اس کا زیادہ اثر ہوگا۔ میرے نبی علیہ السلام نے عمل کر کے دکھایا۔ مدینے کی گلی ہے، اللہ کے رسول جا رہے ہیں، سامنے سے ایک غلام آئے جن کا نام ہے حضرت سعد، انصار کے قبیل کے ساتھ تعلق ہے، انصاری ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گئی ملاقات، غلام نے آگے بڑھ کر سرکار کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیا۔ جس وقت سرکار کے ہاتھ میں اپنے غلام کا ہاتھ پہنچانا تو سرکار نے نا یوں سلام دے کر ہاتھ کو یوں ٹٹولنا شروع کر دیا، ایسے نا ٹٹولنا شروع کر دیا سرکار نے۔ جس وقت میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ ٹٹولے تو سرکار کے اس خادم، اس نوکر کے ہاتھ کھردرے تھے۔ ہاتھ کیا تھے؟ سرکار نے ہاتھ ٹٹولتے ٹٹولتے پوچھا، سعد انصاری تیرے ہاتھ کھردرے ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ غریب آدمی ہوں، سارا دن مزدوری کرتا ہوں،
پھوڑا چلاتا ہوں، بال بچے دار ہوں، رزق حلال کی طلب میں کام کرتا ہوں، کام کاج کر کر کے میرے ہاتھ کھردرے ہو گئے۔ اب آپ بتاؤ عوام میں کیا تعارف ہوتا ہے اس بندے کا جو سارا دن کام کاج کرے اور بال بچے کے لیے مال کما کے لے جائے؟ مزدوری کہتے ہیں، لوگ مزدور کہتے ہیں، عوام بھی مزدور کو حقیر اور ہلکا سمجھتی ہے۔ اور دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے کہ اپنے ایک مرید کا، اپنے ایک نوکر کا، اپنے ایک غلام کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ سارا دن مزدوری کر کے رزق حلال کماتا ہے، بال بچے دار ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ سعد انصاری ان ہاتھوں سے کام کرتے ہیں، زمانے نے یہ منظر دیکھا، سرکار نے حضرت سعد انصاری کا ہاتھ کھینچا اور اللہ کے رسول نے اپنے غلام کے ہاتھ پہ بوسہ دے دیا۔ مرید کا ہاتھ، مرید اپنے پیر کا ہاتھ چومے یہ تو دیکھا ہوگا آپ نے، شاگرد اپنے استاد کا ہاتھ چومے یہ تو دیکھا ہوگا، لیکن یہ منظر بھی تو دیکھو نا کہ جہاں پہ پیروں کا پیر سبحان اللہ اپنے ایک مزدور مرید کا ہاتھ چوم رہا ہے۔ اب تو پیر ہاتھوں سے صرف نذرانہ بٹورنے والا ہوتا ہے نا، اس پیر کی عظمت دیکھو جس نے اپنے عمل کے ساتھ غریبوں مسکینوں کے پیار کا سبق دیا۔ میرے نبی نے ہاتھ چوما۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں ذرا یہ بتاؤ، سارے دن کی تھکاوٹ دور نہیں ہو گئی ہوگی؟ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ جب سرکار نے ہاتھ چوم لیا ہوگا تو زندگی بھر کے دکھڑے مک نہیں گئے ہوں گے حضرت سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ میں مزدور ہوں۔ لوگ کمزور سمجھتے ہیں، لیکن لوگوں کے سردار مجھے اپنا میرا ہاتھ چوم کر مجھے عزت عطا فرما رہے ہیں۔ صرف ہاتھ نہیں چوما، یوں ہاتھ پکڑ لیا، پکڑ کر سرکار نے ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور بلند کر کے کیا فرمایا؟ فرمایا لوگوں گواہ ہو جاؤ رزق حلال کی خاطر میرا جو امتی ہاتھ سے کام کر کے کمائے گا، اور میں کل جنت میں جب میں جاؤں گا اس مزدور کو بھی ساتھ لے کے جنت میں جاؤں گا۔ پہلی نصیحت یاد رکھو کہ کیا تھی؟ امرنی بحب المساکین، سرکار نے فرمایا مسکینوں سے پیار کرنا ہے، مسکینوں کے پاس بیٹھنا ہے۔ اور اس کی وجہ بھی میں عرض کرتا چلوں تاکہ بات خوب سمجھ آ جائے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان کی فطرت میں ہے آکڑ، تکبر، بڑائی، میں بڑا ہوں میں بڑا ہوں میں بڑا ہوں، ہر کسی کے اندر یہی لڑائی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا مسکین کے پاس بیٹھو گے تیرے اندر کی بڑائی ختم ہوگی، عاجزی پیدا ہوگی، جتنی عاجزی پیدا ہوگی اتنا تو رب کے نیڑے ہوتا جائے۔ آکڑ اور تکبر ختم کرتا ہے مسکین کا پیار۔ کسی غریب کے پاس جا کے بیٹھنا یہ انسان کے اندر سے تکبر، اور تکبر وہ برائی ہے، وہ برائی ہے۔ ہم جتنی برائیاں کرتے ہیں نا، جو ہم سے یہ ساری برائیاں کراتا ہے اس کا برا بننا تکبر کی وجہ سے ہوا تھا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہم سے ساری برائیاں کون کراتا ہے؟ شیطان۔ اور شیطان اللہ کے دربار سے مردود ہوا تو کس جرم کی وجہ سے؟ تکبر کی وجہ سے۔ جب کہا آدم کو سجدہ کرو تو کہا میں چنگا، میں بہتر ہوں۔ رب نے فرمایا چل دفع ہو جا تو میرے دربار سے۔ میرے دربار میں آکڑ خان نہیں رہتے، یہاں پہ عاجز اور متواضع اور انکساری کرنے والے لوگ رہا کرتے ہیں۔ رب نے اس کو اپنے دربار سے بھگا دیا، چل نکل جا میرے دربار سے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دربار سے بھگا دیا۔ اس کائنات کے اندر جو سب سے پہلے برائی کا ارتکاب کیا جس نے، وہ برائی کون سی تھی؟ تکبر۔ اور تکبر مٹتا کیسے ہے؟ مسکینوں کے پاس بیٹھنے سے۔ بزرگوں کا بھائیو طریقہ ہے، سبق بھی ہے۔ فقیر جو سچے فقیر ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہفتے میں نہیں یا مہینے میں یا کبھی کبھار کسی غریب کے پاس جا کے بیٹھ جایا کرو، اس کے پاس بیٹھ کے کھانا کھا لیا کرو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اندر سے آکڑ ختم ہوتی رہے گی۔ ہمارے خوشاب شہر کے اندر پیر سیال لجپال کے فیض یافتگان میں سے ایک آستانہ ہے، آستانہ عالیہ کفری شریف، مکان شریف۔ اس آستان شریف کے نا ایک سابق بزرگ ہیں، وہ جو ہے میاں عبد الحمید صاحب، وہ عزیز احمد صاحب ان کا نام ہے۔ وہ گلیم کے اندر پھر رہے تھے تو یہ جو چگیاں لگا کے نہیں غریب لوگ بیٹھے ہوتے، آج کل تو یہ بڑے امیر ہوتے ہیں لیکن ڈرامے باز ہوتے ہیں، وہ حقیقی غریب مسکین وہ جھگیاں لگا کے بیٹھے تھے۔ وہ روزانہ آپ ان کے گھر کے سامنے سے گزرتے نا تو
ان کو پتہ تھا کہ یہ پیر صاحب ہیں، شیخ صاحب ہیں، انہوں نے نہ مل کے سوچا کہ شیخ صاحب کی دعوت کرتے ہیں اپنے گھر میں، اور پھر سوچا کہ یہ بڑے پیر ہیں، پتہ نہیں ہم غریبوں کی کٹیا میں جھونپڑی میں آئیں گے بھی صحیح کہ نہیں، لیکن انہوں نے کہا چلو کچھ بنا کے دعوت دیں گے، دعوت کے طور پر ہو سکتا ہے آ جائیں۔ آج جب وہ حضرت عزیز احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزرے نا تو انہوں نے مل کے آپ کو دعوت دی، انہوں نے کہا حضور ساڈی جھگی چی آؤ، ہم نے آپ کے لیے کھانا بنایا ہے۔ پہلے دل میں خیال آیا بھائی ان کے ساتھ میں جا کے کھاؤں، یہ تو غریب لوگ ہیں بیچارے، پھر کہا نہیں، ان کے پاس بیٹھنا تیرے نبی کی سنت ہے۔ سب کو چھوڑ کر ان کے پاس بیٹھ کے کھانا کھایا۔ میری گزارش کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی آکڑ ختم کرتا ہے مسکین اور غریب کے پاس بیٹھنا، اپنی زندگی میں معمول بنا لو، جو مانگنے آئے سچا مانگنے والا ہو، صرف دروازے سے خیرات دے کے بگا نہ دیا کرو، اس کو کبھی پاس بٹھا کے کھلاؤ بھی، اللہ اور زیادہ اجر عطا فرماتا۔ نمبر 2 نصیحت توجہ سے سننا۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں مجھے سرکار نے نصیحت کی، امرنی ان انظر الی من هو دونی ولا انظر الی من هو فوقی۔ سرکار نے فرمایا ابو ذر زندگی میں اپنے سے ماڑے کو دیکھنا، ہمیشہ اپنے سے کمزور کو دیکھنا، ولا انظر الی من هو فوقی، اپنے سے وڈیرے کو نہ دیکھنا۔ کمال کر دیا میرے نبی علیہ السلام نے اس ایک جملے میں بھی۔ کیوں؟ زندگی میں جب بھی تم اپنے سے ماڑے کو دیکھو گے نا تو طبیعت کے اندر عاجزی پیدا ہوگی، انکساری پیدا ہوگی، اللہ کا شکر پیدا ہوگا۔ اگر آپ سینکڑوں والے ہو تو اس کو دیکھو جو روزانہ کے 10 کماتا ہے، دہائیوں میں ہے۔ ہزاروں والے ہو تو اس کو دیکھو جو سینکڑوں میں رہتا ہے۔ لاکھوں والے ہو تو اس کو دیکھو جو ہزاروں میں رہتا ہے۔ پھر زبان پہ اللہ کا شکر آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بولیے۔ ہم اپنی زندگی میں ہر لین الٹی چلتے ہیں، جب بھی دنیا کا معاملہ آتا ہے تو ہم اپنے سے وڈیرے کو دیکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں بھئی میں بھی تو انسان ہوں، میں ہزاروں کما رہا ہوں، میرا گواڈی ہے، پڑوسی ہے، وہ لاکھوں کما رہا ہے، مجھے آگے بڑھنا چاہیے، ترقی کرنی چاہیے۔ اور مصیبت یہ ہے جس معاملے میں اللہ کے رسول نے فرمایا نا اپنے سے اوپر والے کو دیکھو، اس معاملے میں ہم اپنے سے نیچے والے کو دیکھتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا جب معاملہ آئے نا دین کا، جب معاملہ آئے دین کا، اب اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ کیوں؟ اب تمہیں یہ احساس ہوگا کہ میں گناہگار ہوں، وہ نیکوکار ہے، طبیعت میں نیکی کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ہم دونوں طریقوں سے الٹ چل رہے ہیں۔ ہم جب نیکی کا معاملہ آئے تو اپنے سے نیوے کو دیکھتے ہیں، 3-4 نمازیں پڑھ لی، 2 پڑھ لی، قاری صاحب نے کہا بھائی یار 5 نمازیں پڑھا کر، 5 پہ آ کر، او فلاں بھی تو ہے جو 1 بھی نہیں پڑھتا، میں تو بھی کچھ 2 پڑھ لینا۔ یہ دیکھا، ادھر اپنے سے ماڑے کو دیکھا دین کے معاملے میں۔ لیکن سرکار فرماتے نا دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو۔ تم 5 پڑھتے ہو نا تو اس کو بھی دیکھو جو تہجد گزار بھی ہے، جو اشراق و چاشت بھی پڑھتا ہے، اس کو دیکھو۔ اس کو دیکھو گے تو تمہاری طبیعت میں مزید دینی جذبہ پیدا ہوگا۔ اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے ماڑے کو دیکھو گے نا تو طبیعت کے اندر شکر گزاری پیدا ہوگی، اللہ کا شکر پیدا ہوگا۔ جس حال میں بھی ہو اپنے سے نیوے کو دیکھتے رہو گے، اللہ تعالیٰ زبان سے شکر کرنے کی توفیق دے گا۔ ایک بات عرض کرتا ہوں اور پھر آگے چلتا ہوں۔ سیدنا شیخ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عراق کے اندر ایک مسجد میں نماز پڑھنے گئے۔ جب نماز پڑھ کے باہر نکلے تو کسی نے جوتا اٹھا لیا۔ شیخ سعدی کا نام سنا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، جنہوں نے کتابیں بھی لکھیں، کلام بھی لکھے، اللہ کے کامل فقیر تھے۔ مسجد میں نماز پڑھ کے نکلے تو کسی نے آپ کا جوتا اٹھا لیا، چوری ہو گیا، جیسے مسجدوں سے ہو جاتے ہیں۔ اب ہمارا طریقہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں چلو کوئی ساڑی لے کے گیا نا، ہم کسی اور کی پہن کے نکل جاتے ہیں۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ لیکن جس کی ہم پہن کے گئے وہ ہماری لے کے گیا۔ پھر یہ سلسلہ چلتا چلتا کیا ہوتا ہے، جب جمعہ ختم ہوتا ہے 10 بندے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلے ایک کی گئی، اس نے دوسرے کی اٹھا لی، اس نے تیسرے کی اٹھا لی، اس نے چوتھے کی اٹھا لی، کرتے کرتے ڈھیر سارے بندوں کے جوتے گم ہو گئے۔ اور ہر بندہ یہ سوچ کر چلو میری بھی گئی نا، میں کسے اور دی چک لے جاؤں۔ لیکن حضرت شیخ سعدی کی جوتی اٹھائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا پتہ میری کس نے اٹھائی، میں اب کسی اور کی تو نہ اٹھاؤں۔ ننگے پیر چل پڑے گلی میں۔
ننگے پاؤں گلی میں چل پڑے۔ آپ خود تصور کیجئے، علاقے کا کوئی معزز شخص ہو، مالدار بھی ہو، یہ تو اللہ کے ولی تھے، گلی میں ننگے پاؤں چلنا پڑے تو بندے کو تھوڑی بہت شرم سی محسوس ہوتی ہے۔ بابا جی کو نا، بابا سعدی کو دل میں آیا کہ یار ہائے میں ننگے پاؤں چل رہا ہوں، دل میں یہ آیا کہ لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں، اور شکوہ سا پیدا ہونے لگا مزاج کے اندر، یار میرے پاس جوتی ہی نہیں، جو تھی وہ بھی گم ہو گئی، اب میرے پاس جوتی ہی نہیں، یہ تصور آنے لگا۔ اور بھائیو یہ رب کا کرم ہوتا ہے اپنے پیارے بندوں پر، ان کا دل جب ڈاما ڈول ہونے لگے نا تو رب فوراً ان کو سیدھی راہ پر قائم فرما دیتا ہے۔ یہ دل میں خیال آیا، فوراً گلی کے اندر دیکھا کہ ایک شخص ہے جس کی پاؤں بھی نہیں، ٹانگیں بھی نہیں، اور وہ کھڑا ہو کے چل نہیں رہا، وہ گھسیٹ کر اپنے آپ کو آگے لے کے جا رہا ہے، زمین پہ اپنے آپ کو گھسیٹ کے جا رہا ہے۔ بابا جی کی نظر اس پہ پڑی، فوراً ہاتھ شکرانے کے اٹھ کے، مولا شکر ہے تیرا، جوتی نہیں دیتی پر پاؤں تو چلنے کی عطا فرمائے۔ ایس معاملے میں کیا دیکھا؟ اپنے سے ماڑے کو دیکھا، جوتی نہیں تھی تو رب ذوالجلال نے وہ دکھایا جس کی ٹانگیں بھی نہیں ہیں، اور وہ میں شکر کر تو یہ ٹانگیں تو عطا فرمائی۔ اللہ کا شکر ادا کرو۔ اگر بوٹ نہیں نا اور چپل پہن کے مزدوری پہ جاتا ہے تو شکر کرے، کیوں؟ کچھ تو وہ بھی ہیں نا جن کے پاس چپل بھی نہیں، اور اگر چپل نہیں نا خالی پاؤں جاتا ہے پھر بھی شکر کرے، کچھ وہ بھی تو ہیں جن کے پاؤں بھی نہیں، اور اگر پاؤں ہیں نا پھر بھی چل لیتا ہے تو پھر بھی شکر کر، یار کچھ وہ بھی تو ہیں جن کی ٹانگیں بھی نہیں۔ اللہ کا ہر حال میں شکر تب زبان سے نکلے گا جب بندے کا مزاج یہ ہوگا کہ میں نے اپنے سے نیوے کو دیکھنا ہے، اپنے سے ماڑے کو دیکھنا ہے۔ جب بھی یہ انداز بنے گا، بیمار ہو گیا، سر میں درد ہے، زکام ہے، اگر یہ صورتحال ہے تو اس کو بھی تو دیکھنا جو کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جو اٹھ کے چل بھی نہیں سکتا۔ اب بیماری کے دکھ میں بھی اللہ کا شکر زبان پہ آئے گا۔ کتنی نصیحتیں ہو گئیں؟ بولیے کتنی؟ یاد رہے گی؟ پہلی کیا تھی؟ مسکینوں سے پیار اور ان کے قریب بیٹھنا۔ دوسری کیا تھی؟ کہ اپنے سے ماڑے کو دیکھنا، اپنے سے اوپر والے کو نہیں دیکھنا۔ تیسری نصیحت سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ۔ توجہ سے سننا، سرکار نے فرمایا ابو ذر، نصیحت ہے سرکار کی، رشتہ داروں سے رشتہ داری نبھاتے رہنا، چاہے وہ پشت پھیر کے کیوں نہ چلے جائیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ میں آپ کے کانوں کا چسکا تو نہیں پورا کر سکتا، لیکن ایمان کی جو ضرورت ہے وہ پوری کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ بندے کا جو ایمان کا تقاضا ہے وہ ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنا، اور اس زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ بندے کے لیے کام کی بات ہے۔ سرکار نے تیسری نصیحت کیا فرمائی تھی؟ اور صرف ابو ذر غفاری کے لیے نہیں، ہم سارے امتیوں کے لیے ہے۔ فرمایا رشتہ داروں سے رشتہ داری نبھانا، چاہے کوئی منہ موڑ کے ہی کیوں نہ جانے والا ہو۔ کیا مطلب؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ جو ساڈے ال آیا اسی اودے ال جاواں گے، جیڑا ساڈے ال نہیں آیا اسی اودے ال نہیں جاؤں گا۔ انجی آکھدے ہیں کہ نہیں؟ پھر یہ سرکار کی تابعداری تو نہیں، یہ تو ہم اپنا احسان اتارنے کے لیے گئے۔ میں سچی بات کر رہا ہوں، مسجد میں بیٹھا ہوں، خاندان برادری ہماری بھی ہے، ہم نے آنکھوں سے دیکھا لوگ ایسے کرتے ہیں، کسی کی فوتگی ہو گئی نا گھر بیٹھ کے مشورہ کرتے ہیں، ساڈے گھر ہوئی سی تو او جنازے تے پہنچیا سی کہ کلہ تے آیا سی، ایسے ہی ہے نا۔ اور پھر اگر یہ ثابت ہو جائے کہ وہ بندہ ہمارے گھر میں جنازے پہ ہی پہنچا تھا تو پھر کہتے ہیں ہن اوخ کرو تے باویں سوخ کرو، جنازے تے پہنچو۔ ایسے ہی ہے، چاہے جتنا دور بھی ہوگا پہنچیں گے، کیوں کہ ہمارے گھر میں وہ اس موقع پہ آیا تھا، اور اگر وہ کسی مجبوری کی وجہ سے جنازے پہ نہیں پہنچ سکا اور کلوں پہ آیا تھا، اب بے شک 2 کلومیٹر کا بھی فاصلہ کہیں گے چھڈو ہم بھی کلوں پہ جا کے دعا کر لیں گے، جنازہ نہیں پڑھتے، ایویں ہی ہے نا۔ لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا نہ، مزہ تب ہے جو تمہاری طرف نہیں بھی آیا اس کی طرف جاؤ، کیوں کہ احسان چکانے کے لیے تم نہیں جا رہے، اپنے محبوب کی تابعداری کی خاطر جا رہے ہو، تب پتہ چلے گا تم مسلمان ہو، تم رسول اللہ کے غلام ہو، کہ سرکار کی جیسا کوئی کرے ویسا تو کوئی کرنے کے لیے، یہ تو گلی محلے کا کتا بھی کر لیتا ہے، چوک کر کے پاس سے گزر جاؤ تو کاٹے گا،
نہیں کاٹے گا۔ کوئی ایک دو اس کو لگاؤ یا وٹا مارو یا اس کو دھدکارو تو پھر تمہارے پیچھے لگ جائے گا۔ کیوں؟ یہ تو کتا بھی کر لیتا ہے۔ مومن ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے تم سے تعلق توڑا تم اس سے بھی جوڑ کے رکھو، اور اسے بتاؤ میاں تیرے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے نہیں آیا، میں تو حضور کے فرمان کی تابع داری کے لیے آیا۔ سرکار کا تو یہ طریقہ کار تھا، یہ نہیں دیکھتے تھے کہ کوئی آیا ہے یا نہیں۔ مسجد نبوی میں ایک حبشی غلام رہتا تھا، حبشی تھا، حبشی۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مسجد کی صفائی کیا کرتا تھا، انتہائی غریب آدمی جس کا گھر بار بھی کوئی نہیں تھا، بیمار ہو گیا۔ سرکار کو کتنی بار پوچھنے آیا ہوگا، لیکن حدیث میں آتا ہے بیمار ہوا تو اللہ کے رسول اس کی بیمار پرسی کے لیے گئے۔ صحابہ نے دیکھا، سرکار نے دیکھا کہ حالات اس کے ٹھیک نہیں ہیں، سرکار نے صحابہ سے فرمایا جب فوت ہو جائے تو مجھے بتانا، میں اس کا جنازہ پڑھوں گا۔ اور یہی روایت ایک بوڑھی خاتون کے بارے میں بھی ہے، ایک حبشی غلام کے بارے میں بھی ہے۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما تھے، وہ فوت ہو گیا۔ صحابہ نے کہا یار عام ہی تو آدمی ہے، اس کی خاطر رسول خدا کو کیوں تکلیف دے، چلو ہم آپ ہی جنازہ پڑھ کے دفنا دیتے ہیں۔ انہوں نے آپ ہی جنازہ پڑھ کے دفنا دیا۔ اگلے دن مسجد میں نہ دیکھا تو سرکار نے پوچھا وہ کہاں پہ ہے؟ لوگوں نے کہا وہ تو فوت ہو گیا تھا، ہم نے جنازہ پڑھ کے دفنا دیا تھا۔ سرکار نے فرمایا میں نے کہا نہیں تھا مجھے بتانا؟ عرض کیا یا رسول آپ سوئے ہوئے تھے، ہم نے کہا چلو عامی بندہ ہے ہم خود ہی پڑھ لیتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا دلونی علی قبرہا، فرمایا اب مجھے یہ بتاؤ تم نے اس کی قبر کہاں پہ بنائی ہے، اب مجھے یہ بتاؤ تم نے اس کی قبر کہاں پہ بنائی؟ صحابہ نے بتایا کہ اس کی قبر وہاں پہ بنائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پہ جا کے اس کا جنازہ ادا فرمایا۔ یہ ہے وہ طریقہ کہ سرکار نے فرمایا اپنوں سے نبھاؤ، چاہے کوئی پوشت پھیر کے ہی جانے والا کیوں نہ ہو۔ تم یہ نہ دیکھو کہ میرے ساتھ کیا کیا، تم یہ دیکھو میرے رسول کا فرمان میرے لیے کیا ہے، میں نے تابع داری کس کی کرنی ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ دوبارہ سناؤ۔ پہلی کیا تھی؟ مسکینوں سے پیار کرنا، ان کے پاس بیٹھنا۔ دوسری کیا تھی؟ کہ اپنے سے ماڑے کو دیکھنا، نیچے والے کو۔ تیسری کیا تھی؟ کہ رشتہ داروں سے رشتہ داری نبھاؤ، چاہے وہ پیٹھ پھیر کے ہی جانے والے۔ ایک بات بتاؤ، جو دین رشتہ داروں سے ایسا کہنے کا حکم دیتا ہے کہ بے وفا بھی ہوں تب بھی نبھاؤ، وہ رب سے اور اللہ کے رسول سے نبھانے کا نہیں کہے گا؟ ہمارے ہاں ساری الٹی گنگا بہتی ہے۔ جنازے میں دیکھو تو رش ہے، فرض نماز میں رش کوئی نہیں، 4 بندے بیٹھے ہوں گے فرض نماز میں، وہ ہے فرض کفایہ، محلے میں سے کسی ایک نے بھی پڑھ لیا تو ادا ہو جائے گا سب کی طرف سے۔ یہ ہے فرض عین، ہر بندے پر اپنا اپنا فرض ہے۔ یہاں پہ کوئی بندہ ہی نہیں آتا، وہاں پہ رش لگا ہوا ہوتا ہے۔ کیوں؟ وہاں پہ صرف منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں اور انتظار ہو رہا ہے کہ فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے، اس کو بھی جنازے میں شامل ہونے دو۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ قاری صاحب ٹھہرو جی، فلاں آ رہا ہے، فلاں آ رہا ہے۔ کبھی کسی نماز پہ بھی ہوا کوئی قاری صاحب ٹھہرو فلاں آ رہا ہے؟ یہاں پہ تو کسی کو آنے کی زحمت بھی کوئی نہیں کرتا۔ کیوں؟ یہاں پہ چہرہ رب کو دکھانا ہے اور وہاں پہ صرف برادری کو دکھانے کے لیے جاتے ہیں کہ وہ فلاں آیا تھا لہذا میں بھی جاؤں اور پہنچوں۔ نہ، خبردار، اپنی زندگی کے ہر قدم کا معمول ذات خدا کو بنانا کہ یہ کام جو بھی ہو رہا ہے اللہ کی رضا کی خاطر ہو رہا ہے۔ چلو آئیے چوتھی چیز سنیے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی چیز فرمائی۔ فرمایا وَأَمَرَنِي اللہ اسأل احدا شیئا، سرکار نے فرمایا ابو ذر کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ کمال نہیں کر دیا سرکار نے؟ اپنی امت کو بھکاری نہیں بنایا، اپنی امت کی عزت کا لحاظ رکھا۔ آپ جتنے بھی لینڈ لارڈ ہو جاؤ، جتنے بھی معزز ہو جاؤ، جب کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے اپنی عزت برباد کر بیٹھو گے۔ سرکار نے فرمایا جتنا بھی ماڑا ہو جائے کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا۔ کیوں؟ کل کوئی یہ نہ سوچے امت یہ مصطفیٰ تھا، سرکار کی امت میں سے تھا اور لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتا رہا۔ یہاں پہ ایک بات سنو اور پھر میں بات کو سمیٹنے کی طرف آتا ہوں۔ ہمارے درس نظامی کے نصاب میں نا ایک کتاب ہوتی تھی پرانے نصاب میں، نفحۃ الیمن، نفحۃ الیمن عربی ادب کی کتاب تھی، اس کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اب تو نصاب چینج ہوا، وہ کتاب نہیں، جب ہم پڑھتے تھے نا اس وقت تھی۔ اس کے اندر ایک کتاب ہے نفحۃ الیمن کے اندر ایک بات ہے، وہ توجہ سے سنیے۔
پچھلی امتوں میں ایک تھا عبادت گزار۔ اگر میری تقریر میں سے یہ بات بھی آپ کو سمجھ آ گئی نا تو پھر سمجھیں گے کہ ہمارے درس قرآن کا مول پہ گیا۔ پچھلی امتوں میں ایک عبادت گزار تھا اور رہتا تھا پہاڑ کی وہ چوٹی پر، رشتہ داروں سے لوگوں سے ہٹ کر ادھر رہتا، ہر وقت اللہ کی عبادت کرنی، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں سر جھکانا، عبادت کرنی۔ اور رب نے بھی اس پہ یہ کرم کیا ہوا تھا کہ اس کی عبادت خانے کے پاس ہی نا انار کا بوٹا تھا، جس پہ روزانہ ایک انار لگتا، وہ اسی کو توڑ کے کھا جاتا۔ وہ ایک انار کا جوس اسے روٹی کا بھی فائدہ دیتا، پانی کا بھی فائدہ دیتا، سبحان اللہ۔ طاقت اس کی بحال تھی اور ہر وقت اللہ کی عبادت میں مصروف تھا۔ اللہ کریم اسے یہ رزق دیتا تھا روزانہ۔ ایک وقت آیا کہ جب انار پہ بوٹا نہ لگا، پھل نہ لگا، اس نے ایک دن انتظار کیا بھوک کے ساتھ، دوسرا دن پھر آیا۔ اللہ آزماتا بھی تو ہے نا اپنے بندوں کو جو اس کی راہ پہ چلتا ہے۔ دوسرا دن آیا تو دوسرے دن پھر پھل کوئی نہ لگا، بھوکا۔ تیسرا دن آیا تو پھر بھوکا، بھوک نے تنگ کیا نا، تو پہاڑ کی چوٹی سے اپنے عبادت خانے سے یوں جھانک کے دیکھا تو دیکھا نیچے آبادی ہے، لوگ رہتے ہیں نیچے۔ اس نے عبادت چھوڑی، عبادت خانے کا دروازہ بند کیا اور کہا چلو اس آبادی والوں سے جا کے نا کچھ روٹی مانگ کے لے آتا ہوں، کھا لیتا ہوں۔ نیچے اترا، دروازے پہ گیا، ہر ایک سے کہا بھوکا ہوں کچھ دے دو، ہر ایک سے کہا بھوکا ہوں کچھ دے دو۔ اس پوری آبادی سے نا 3 روٹیاں ملی۔ کتنی؟ 3 روٹیاں اٹھائیں اور چل پڑا کہ چلو اپنی عبادت گاہ میں جا کے نا یہ 3 روٹیاں کھاتا ہوں تاکہ عبادت کرنے کی طاقت پیدا ہو۔ جب وہاں سے چلا نا تو اس بستی کے اندر سے ایک کتا اس کے پیچھے لگ گیا، جو اس کو بھونکتا ہے، کاٹتا ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، اور روٹی کی خوشبو سے آ گئی نا تو وہ اس کے پیچھے چل پڑا، لیکن وجہ کچھ اور تھی۔ کاٹتا ہے پیچھے، بار بار اسے تنگ کرتا ہے، وہ تنگ آ گیا۔ اس نے کہا کتے سے جان چھڑاؤں، چلو ایک روٹی اسے ڈالوں نا، میں 2 پہ گزارا کر لوں گا۔ ایک روٹی اس نے اپنے تھیلے سے نکال کے کتے کو ڈالی، وہ مانگی ہوئی 3 روٹیوں میں سے، اور پھر چل پڑا۔ کتے نے وہ ایک روٹی کھائی اور جلدی جلدی سے پھر آگے چل پڑا ہوا کہ میں آگے جاتا ہوں۔ کتا جس وقت ایک روٹی کھائی تو پھر اس عبادت گزار کے پیچھے چل پڑا۔ وہ عبادت گزار پریشان ہوا، بھئی یار اس نے ایک روٹی کھا لی پھر بھی مجھے تنگ کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جس وقت یہ پیچھے پڑ جاتے ہیں تو جان نہیں چھوڑتے۔ اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا چلو دوسری بھی اس کو ڈالوں، میں ایک پہ گزارا کر لوں گا۔ اس نے دوسری روٹی بھی اسے ڈالی اور چل پڑا۔ اب کتے نے جلدی سے دوسری بھی کھائی، پھر عبادت گزار کے پیچھے۔ اب کتا پھر تنگ کرتا ہے، وہ جتنا دوڑا کتے نے اس کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ کتا اس کے پیچھے پیچھے ہی تھا کہ میں اس کو سے کیا ہے روٹی لے کر کھا ہی لوں۔ آخر کار عبادت گزار فل تنگ آ گیا۔ اس نے جو تیسری روٹی بھی تھی نا وہ بھی نکالی اور کتے کو پھینکی۔ کتے نے جلدی سے وہ بھی کھا لی۔ اب اس عبادت گزار نے نا کتے کی طرح منہ کر کے کہا او بے حیا کتے، تیرے محلے سے مجھے 3 روٹیاں ملی تھیں اور میں نے تینوں ہی تجھے کھلا دیں، اب میرا پیچھا نہ کرنا۔ کیا کہا؟ بے حیا کتے، اس محلے سے مجھے 3 روٹیاں ملی تھیں اور جو میرے پاس تھیں وہ تینوں ہی میں نے تجھے کھلا دیں، میں ختم کر چکا ہوں روٹی، اب میرا پیچھا نہ کرنا۔ کتے کو کہا بے حیا۔ یہ ذات ذہن میں رکھنا، رب ہر چیز کو سننے کی طاقت دے سکتا ہے، سمجھنے کی طاقت بھی دے سکتا ہے اور بولنے کی طاقت بھی دے سکتا ہے۔ جب اس نے کہا نا کتے کو بے حیا، کتے نے مالک کے دربار میں عرض کیا مولا مجھے دے نا توفیق کہ میں بول کر اسے جواب تو دوں نا، مجھے کلام کرنے کی طاقت دے، میں بول کر اسے جواب تو دے سکوں۔ اللہ نے توفیق بخشی، کتا انسانی بولی میں جواب دینے لگا۔ عبادت گزار کے سامنے کتا بولا، اس نے کہا نا کاکا، بے حیا میں نہیں ہوں، بے حیا تو ہے۔ میں جس مالک کے دروازے پہ رہتا ہوں مجھے کئی دن تک نہ کھلائے، میں اس کا در چھوڑ کر کسی اور کے بوہے پہ نہیں جاتا۔ تو بے حیا ہے کہ تو اس مالک کی عبادت چھوڑ کر روٹی کے پیچھے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا۔ خبردار مجھے بے حیا نہ کہنا، میں باوفا ہوں۔ بے حیا تو ہے جس نے اپنے مالک کی عبادت کو چھوڑ کر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا۔
اب سرکار نے کیا فرمایا؟ کسی کے سامنے ہاتھ مت کھلا نہیں پھیلانا، امت کو بیکاری نہیں بنایا کہ لوگوں سے مانگتے رہو۔ آج کل میں معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، سچے پیر تو سچے ہی ہوتے ہیں، وہ دیتے ہیں، وہ لیتے نہیں۔ آج کل تو طریقہ کار بھی یہ بن گیا ہے کہ ہر طرف سے بٹورو، ہر طرف سے بٹورو۔ نہ بابا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ ہاتھ پھیلاؤ گے تو اپنی زندگی کا، اپنی غیرت، اپنا مقام، اپنا مرتبہ کھو جاؤ گے۔ اچھا، کتنی چیزیں ہو گئی؟ چار مسکین کی محبت، دوسری کیا تھی؟ او اپنے سے، تیسری کیا تھی؟ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے نبھانا اگرچہ منہ موڑ کے جائیں۔ چوتھی کیا تھی؟ کسی کے سامنے ہاتھ۔ نہیں پھیلانا۔ پانچویں، چھٹی اور ساتویں میں مختصر عرض کرتا ہوں، ٹائم ہو گیا ہے۔ پانچویں نمبر پہ سرکار نے فرمایا ابو ذر امرنی ان اقول الحق ولو کان مرا۔ سرکار نے فرمایا زندگی بھر سچ بولنا ہے، چاہے کڑوائی کیوں نہ ہو۔ زندگی بھر سچ بولنا ہے ابو ذر، چاہے کڑوا ہی۔ کڑوے کے دو معنی ہیں، ایک یہ ہے کہ تو بولے اور سننے والے کو لگے کڑوا، وہ بھی بولنا، بے شک کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے، کسی کو غصہ آتا ہے تو آئے۔ اور ایک کڑوا دوسرا بھی ہے، سننے والے کو کڑوا نہ لگے، تو بولے گا تو تجھے تکلیف اٹھانی پڑے گی، مار کھانی پڑے گی۔ فرمایا اس سچ کو بھی نہیں چھوڑنا، وہ سچ بھی بولنا ہے، چاہے جان کی بن جائے۔ فرمایا ابو ذر سچ بولتے رہنا، چاہے کڑوا ہی کیوں نہ ہو، سچ کو نہیں چھوڑنا۔ سچ چھوڑے گا تو برباد ہو جائے گا۔ یہ مرید کو پیر نصیحت کر رہا ہے۔ اب پیر بھی جھوٹ بولے تو پھر مرید کیا بولیں گے؟ سرکار نے فرمایا سچ ہر حال میں بول۔ پھر ابو ذر غفاری پتہ کتنے سچے بنے؟ سرکار کی بیعت کی تھی نا، تو پہلے کیا رہے؟ چھپ رہے تھے نا، میں نے وہ پوری بات شروع میں بتائی۔ جب بیعت کر لی نا، کلمہ پڑھ چکے، تو جب مکہ سے جانے لگے تو دل میں خیال آیا میں انہوں نے دسا نہیں بھئی میں مسلمان ہو گیا۔ او حرم کعبہ میں بیٹھے تھے مکہ کے مشرک، او مجمع لگا کے ابو ذر غفاری پاس گئے، جان بوجھ کر وہ نصیحت تھی، بلند آواز سے کہنے لگے اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ۔ سارے پہ گئے، اٹھ کر لڑنے لگ گئے، مارا پیٹا۔ آپ کو حضرت عبداللہ بن عباس نے چھڑوایا آ کے کہ اس کو نہ مارو، یہ تو بہت بڑا تاجر ہے، چھڑا کے لے گئے۔ پھر جب مکہ چھوڑنے لگے تو دل میں آیا میں ان کو بتاتا نہ چلوں کہ میں مسلمان ہوں۔ مطلب اس قدر حق گوئی فرمائی کہ چاہے ماریں بھی پڑی، کلمہ پڑھتے رہے، نعرہ حق کا لگاتے رہے۔ آگے سنو، 6 نمبر پر ابو ذر غفاری کو سرکار نے فرمایا امرنی ان اخاف فی اللہ لومۃ لائم۔ ابو ذر دین کے معاملے میں کسی کے طعنے سے نہیں ڈرنا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ شریعت کا سارے احکام سمیٹ نہیں دیے ایک جملے میں سرکار نے۔ فرمایا دین کی تابع داری میں جب معاملہ رب کا ہو تو کسی کے طعنے سے ڈرنا۔ طعنہ ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ جوان جوانی میں داڑھی رکھ لے، 100 طعنے اسے ملیں گے، اور لوگ کٹا بھی کسی خاطر دیتے ہیں، اسی خاطر کہ لوگ کیا کہیں گے۔ میرے نبی نے فرمایا نہ، کسی کے طعنے سے ڈرنا نہیں۔ جو مرضی کوئی کہتا رہے، تم کہو تم جتنی مرضی بک بک کر لو، میں راضی، میرا مالک بھی راضی، تم جو مرضی کہہ لو، کوئی مسئلہ۔ کوئی نمازیں پڑھنا شروع کر دے، اچھا ہوں حاجی بن گیا، لوگ یہ کہنا شروع کر دیں، طعنے پہ طعنہ۔ ذرا سی کوئی نیکی کی بات ہے، نوجوان طبقہ گلی محلے میں کہہ دے، ساتھ کے ان کے ہم عمر لوگ ان کو طعنے دینے شروع کر دیتے ہیں، ہاں تو بڑا مولوی آ گیا۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا مومن کامل وہی بنے گا جو کسی کے طعنے کی پرواہ نہیں کرے گا۔ بندہ کامل بن بھی تب سکتا ہے جب طعنوں سے اپنی نظر پھیر لیتا ہے، اور اگر طعنوں کے پیچھے چلے گا تو اپنا آپ کبھی بچا سکے گا نہیں۔ آگے سنیے، میرے نبی علیہ السلام نے 7ویں نمبر پہ فرمائی، پیر کچھ باتیں ویسے نصیحت کرتے ہیں، کچھ وظیفہ بھی بتاتے ہیں کہ نہیں بتاتے؟ سرکار نے 7ویں نمبر پہ امت کو وظیفہ بتایا۔ یاد رکھنا سارے بھائیوں، کیونکہ تم اس نبی کے امتی ہو جس نبی کا بیان حضور علیہ السلام کا فرمان سن رہے ہو۔ سرکار نے فرمایا ابو ذر ایک وظیفہ بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ امرنی ان اکثر من قول لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سرکار نے فرمایا ابو ذر کثرت سے پڑھتے رہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پڑھو گے کہ نہیں؟ انشاءاللہ۔ ہاں، یہ جو بعد والے پیر ہیں نا، ان سے بڑے پیر کا دیا ہوا وظیفہ ہے، اور یہ اجازت سبھی کو ہے کیونکہ حدیث میں آ گیا
اس کی اجازت لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، کثرت سے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور اس میں پھر شک میں نہ پڑ جانا کہ اب درود افضل ہے یا یہ افضل ہے، سارے ہی افضل ہے، جس کا وقت ملے، کیوں یہ فرمان مصطفیٰ ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ کثرت سے وظیفہ پڑھنا ہے، اور ساتھ بتایا، فرمایا یہ وظیفہ ہے کیا، شے کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا فَإِنَّهُنَّ مِن كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، فرمایا رب کے عرش کے نیچے ڈھیر سارے خزانے ہیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ ان خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، ان خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ 7 نصیحتیں سرکار کی تھیں، سبق یاد رہے گا آپ کو، ایک مرتبہ دوہرا لیں۔ پہلی کیا تھی؟ مسکینوں سے پیار کرنا، ان کے پاس بیٹھنا۔ دوسری کیا تھی؟ دین کے معاملے میں اوپر والے کو، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے ماڑے کو دیکھنا۔ تیسری کیا تھی؟ رشتہ داروں سے رشتہ داری نبھانی ہے، چاہے کوئی منہ موڑ کے بھی جائے۔ چوتھی کیا تھی؟ مانگنا نہیں ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا۔ اور میں یہ بھی کہتا چلوں، ہاتھ پھیلانا تو رب دی بارگاہ وچ پھیلاؤ، سچی بات ہے، جو چپکے سے دیتا ہے اور بہتا کچھ عطا فرماتا ہے۔ اگر اجازت ہو تو 2 منٹ کی ایک بات سناتا ہوں، کراچی کے علاقے کی بات ہے۔ دعوت اسلامی والوں نے یہ اپنے چینل پہ بھی لگائی تھی، میں نے وہاں پیچھے بھی دیکھی۔ ایک امیر شخص گھر میں آیا نا، سونے لگا تو اسے نیند نہیں آ رہی تھی، کروٹیں بدلتے بدلتے اسے نیند نہیں آئی، تو اس نے کہا چلو تھوڑا باہر گلی میں گھوم پھر کے آ جاتے ہیں، نیند جو نہیں آ رہی، اٹھا، گھر سے باہر نکلا، گاڑی نکال کر گھومنے کے لیے۔ امیر جو تھا، گھومتے گھومتے نا رات پتہ نہیں کتنی بیت چکی تھی، ایک جگہ پہ جا کے اس نے موڑ کاٹا گلی کا، نظر آئی مسجد۔ اس نے کہا چلو نیند تو ویسے نہیں آ رہی تھی، چلو مسجد میں جا کے کچھ پڑھ ہی لیتے ہیں، اللہ نے جو کرنا ہو وہ کر کے دکھاتا ہے۔ مسجد میں گیا، وضو کیا، وضو کر کے جب مسجد میں انٹر ہوا، آدھی رات سے بعد کا ٹائم تھا، انٹر ہوا تو دیکھا کہ مسجد میں اس سے پہلے بھی ایک بابا بیٹھا ہے، جس کے ہاتھ اٹھے ہیں اور رو رو کے رب سے کچھ مانگے جا رہا ہے، رو رو کے رب سے کچھ مانگے جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھو آدھی رات کو کسی کو رو رو کے مانگتے دیکھو، پتہ چلے گا نا کوئی مجبوری ہے بیچارہ، لیکن وہ اس نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا، مالک کی بارگاہ میں مانگے جا رہا ہے۔ یہ پاس جا کے بیٹھ گیا، اس نے کہا نفل بعد میں پڑھیں گے، پہلے اس کی تو سنیں، یہ کس خاطر بیٹھا ہے؟ پاس بیٹھا رہا، اس کی دعا مکمل آئی، پوچھا ہاں بابا تیرا کیا معاملہ ہے، کیوں روئے جا رہا ہے اور کیا مانگے جا رہا ہے؟ اس نے کہا گھر میں ایک مریض ہے، صبح اس کا آپریشن ہے اور ڈاکٹر نے 20,000 مانگے ہیں، میرے پاس ککھ بھی نہیں، میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں مولا یہ شفا دینی تو انجے ہی دے، چاہ یہ علاج کرانا ہی تو کوئی سبب پیدا فرما دے، میں رب سے مانگے جا رہا ہوں کہ مولا کچھ نہیں میرے پاس، اب میں کروں تو کیا کروں؟ اللہ کے دربار میں ہاتھ پھیلا کے بیٹھا ہے۔ اس نے کہا اچھا، اس امیر بندے کے دل میں خیال آیا بھائی شاید گھر میں مجھے نیند اسی وجہ سے نہیں آ رہی تھی، اللہ کل شین قدیر ذات ہے نا، سب کچھ جانتا ہے، مجھے شاید اسی کے لیے رب نے یہاں پہ پہنچایا ہو۔ اس نے اپنا بٹوا نکالا، اس میں سے روپیے نکالے اور وہ روپیے نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھے، اس نے کہا یہ لو، یہ ہے تیرا کام، اب تو اپنے مریض کو اسپتال میں لے جا کے علاج کروا لے۔ اس اللہ والے نے قبول فرمایا جو دعا مانگ رہا تھا۔ یہ بات بھی بڑی پیاری، اگلی بات اس سے پیاری، اس نے نا اپنی جیب سے نا وزٹنگ کارڈ نکالا، جان دے وزٹنگ کارڈ، اور جس پہ نمبر وغیرہ نام وغیرہ لکھا ہوتا ہے، مولویاں کولوی ہوندے ہیں اور لوگ، اس نے نکال کے کہا اے رکھ، نمبر ہے اس پہ میرا، اور ضرورت پڑے نا تو پھر بھی کیا کرنا، مجھے کال کرنا، میں اور بھی مدد کر دوں گا۔ سچی بتانا، مسجد میں بیٹھے ہو، میں اپنی بتا رہا ہوں، ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو لے نہ لیتا، بولو لے لیتا نا یار، بعد میں ضرورت بھی پڑ سکتی ہے، چلو میں وزٹنگ کارڈ رکھ لیتا ہوں، لیکن اس اللہ والے نے کہا نہیں، مجھے تیرا کارڈ اور نمبر رکھنے کی کوئی ضرورت، اس نے واپس کر دیا۔ اس نے ضد لگائی بھائی رکھ لے، اس نے کہا نہیں بھائی میں نے نہیں رکھنا، لے جا۔ اب اس نے نا تھوڑا تانا مارتے ہوئے کہا لگدا کسی وڈیرے نہ رابطے نہیں، کسی اونچے کے ساتھ تیرا تعلق ہے کہ میرا کارڈ بھی نہیں رکھ رہا؟ اس نے کہا ہاں بالکل اس اونچے کے ساتھ میرا رابطہ ہے۔ اس نے کہا کس کے ساتھ؟ کہا اسی کے ساتھ رابطہ ہے جس نے آدھی رات تجھے گھر سے اٹھایا ہے اور یہاں تک پہنچایا، میرا اس کے ساتھ رابطہ ہے، اب مجھے تجھے فون کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ لوڑ پھر پہ گئی، اس کے دروازے پہ چلا جاؤں گا، تو نہیں تو کسی اور کو بھیج دے گا، کسی اور طریقے سے عطا فرما دے گا۔ اس نے کہا کہ مجھے تجھ سے مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں، نہ تیرا نمبر رکھنے کی ضرورت ہے،
کمال کا توکل ہو نا تو پھر رب دیتا ہی ایسے ہے، کہتے ہیں نا چھتاں پاڑ کے دیندہ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا، سچ کہنا ہے چاہے کڑوا بھی کیوں نہ ہو، کسی کے تانے سے ڈرنا نہیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کثرت سے پڑھتے رہنے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ کریم ان انتظامیہ